سب سے پہلی جو شاید وہ کامیابی ہوئی وہ تو ہوئی جب یہ سوویت یونین بنا. ہانگ کانگ 1997 میں برٹن نے واپس کیا اور میکاؤ جو ہے 99 میں پرتگال نے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی 1.5 صدی تک اس کے اثرات وہ رہے. لیکن جو ایک مے 4 موومنٹ ہے سر، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے اور اس نے کیسے جو چائنا کا کلچرل، پولیٹیکل اور سوشل لینڈسکیپ اس کو کیسے چینج کیا؟ اس نے کہا کہ جو ٹریٹی آف ورسائے تھا اس کا واحد ونر جو تھا وہ کمیونزم تھا، کیونکہ اس دباؤ کے نتیجے میں جو وہاں پہ چینی نمائندے تھے انہوں نے ٹریٹی آف ورسائے سائن کرنے سے انکار کر دیا. تو سر اس لانگ مارچ کی سگنیفیکنس کیا ہے اور یہ ہمارے جو آج کل کے یہاں پہ لانگ مارچ ہوگی آپ کو کہ کیا روٹ انہوں نے لیا، اور وہ لانگ مارچ کے اگلے ہی ماہ جو ہے وہ دوبارہ میٹنگ ہوئی اور اس میں ماؤ زے تونگ نے چوئن لائی کو بھی ہٹا کے وہ ان کے ساتھ ہاتھ ملانے پہ تیار نہیں تھا، جیسے کہ ہمارے ہاں بھی آج کل ایک لیڈر ہیں جو کسی اور سے ہاتھ ملانے پہ تیار نہیں ہوتے. اور اس کے اپنے جنرلز نے اس کو اریسٹ کر لیا اور اسی وقت سے لے کے آج تک یہ تائیوان کا ایشو چلا آ رہا ہے. چائنیز اس کو اپنا ہمارے کشمیر کی طرح ٹو ٹنگ تسلیم کرتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ تائیوان آج تک بچا ہوا ہے. السلام علیکم ویورز. معروف امریکن ریولوشنری ٹام پینے نے ایک مرتبہ کہا تھا دا ہارڈر دا کانفلکٹ دا گلوریس دا ٹرائمف. تو آج کی اس ڈسکشن میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے، کیونکہ آج ہم چائنا کی ہسٹری کے ایک انتہائی اہم فیز کی بات کریں گے جس میں چائنا نے 2-3 ڈیکیڈز کے اندر انڈیپینڈنس حاصل کی اور پیپلز ریپبلک آف چائنا بنا. لیکن یہ کوئی اتنا آسان عمل نہیں تھا، اس میں بہت زیادہ کمپلیکسٹیز تھیں اور بہت زیادہ چائنیز قوم تھی، اس کو قربانیاں دینے پڑی. اور اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر اظہر احمد صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. بالکل ٹھیک، تھینک یو. تو سر آج کا جو ہماری ڈسکشن ہے یہ ایک انتہائی اہم موڑ پر آ رہی ہے. اس میں آج ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ موجودہ چائنا 1949 میں کیسے وجود میں آیا. تو سر سب سے پہلے جس طرح لاسٹ ڈسکشن میں ہم نے بات کی تھی چنگ ڈائنیسٹی کے حوالے سے، اور اس میں بہت زیادہ ان ایکول ٹریٹیز بھی کی گئی جن کو سینچری آف ہیوملیشن کا نام دیا جاتا ہے. تو سر یہ جب یہ چنگ ڈائنیسٹی ختم ہوئی تو ان ٹریٹیز کا کیا بنا؟ جی یہ اچھا سوال ہے اور یہ اتنا سادہ سوال نہیں ہے، یہ بڑا پیچیدہ سا سوال ہے. تقریباً آپ نے درست فرمایا کہ تقریباً 100 سے زیادہ کم و بیش جو ہے وہ مختلف معاہدے ایسے تھے جو چین نے مختلف ممالک کے ساتھ کیے ہوئے تھے. کافی سارے یورپین ممالک کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، جاپان کے ساتھ. تو ظاہر ہے کہ ایک سب سے بڑی وجہ جس کی وجہ سے یہ بغاوتیں ہوئی اور سب کچھ ہوا وہ تو یہی تھا کہ نیشنلزم کے جی ہمیں ایک گوروں کے چنگل سے بھی نجات دلائی جائے اور آزادی ہو. لیکن وہ جو حکومتیں آئیں، چنگ ڈائنیسٹی تو ختم ہو گئی، لیکن وہ اس کے بعد جو ہم نے اب بات بھی کی تھی مختصراً کہ کوئی مستقل حکومت تو آئی نہیں جو چین کے اوپر ایک مضبوط حکومت ہو سکے. تو اس وجہ سے یہ سلسلہ بھی جو ہے وہ بات چیت کرتے رہے، کوششیں کرتے رہے، لیکن وہ ہو نہیں سکا. سب سے پہلی جو شاید وہ کامیابی ہوئی وہ تو ہوئی جب یہ سوویت یونین بنا، تو وہ بولشوک ریولوشن کے بعد تو انہوں نے جو ہے وہ چین کو اپنی طرف کرنے کے لیے، کمیونسٹ سائڈ پہ کرنے کے لیے انہوں نے جو اپنی پریویلیجز تھیں وہ ختم کر دیں. اس کے بعد پھر وہ بات چیت کرتے رہے، وہ نیشنلسٹ وغیرہ بھی، جیسے کہ 1929 میں بیلجیم نے جو ہے وہ اپنی پریویلیجز واپس کر دیں. پھر 31 میں آ کے جو ہے باقی بھی یورپینز نے کافی حد تک جو ٹریڈ ریلیٹڈ، ٹیرف ریلیٹڈ جو تھی ریسٹرکشنز وہ ختم کر دیں. لیکن وہ جو ٹیریٹوریلٹی کی بات ہم نے کی تھی کہ جو ان کے رائٹس تھے کچھ علاقوں کے اوپر ان کے، وہ قائم رہے تا وقتے کہ وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں پھر چین ان کا الائی بنا، تو اس وقت اس کو خوش کرنے کے لیے
انہوں نے کچھ معاہدے جو ہیں وہ اس وقت بھی ختم کیے. لیکن جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر آپ نے بتایا کہ 1949 میں پیپلز ریپبلک آف چائنا جب پروناؤنس ہوئی تو پھر انہوں نے کہا بھائی تھینک یو ویری مچ، ٹریٹی ختم. لیکن اس میں بھی یہ ہوا کہ جو دو آپ کی جگہیں تھیں ہانگ کانگ اور میکاؤ، وہ 1997 اور 1999، ہانگ کانگ 1997 میں برٹن نے واپس کیا اور میکاؤ جو ہے 99 میں پرتگال نے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی 1.5 صدی تک اس کے اثرات وہ رہے. ٹھیک ہے سر اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب چنگ ڈائناسٹی کولیپس ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ سن یٹ سن اور یہ ساری موومنٹس وغیرہ چل رہی ہوتی ہیں، تو اس میں ایک ویسے تو بہت ساری ہیں، آپ موومنٹس گننا شروع کر دیں تو شاید وہ اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہوگا، لیکن جو ایک May 4th موومنٹ ہے سر، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے اور اس نے کیسے جو چائنا کا کلچرل، پولیٹیکل اور سوشل لینڈسکیپ اس کو کیسے چینج کیا؟ جی May 4 موومنٹ ویسے تو ایک، جیسے کہ آپ نے بہت ساری موومنٹ کا ایک بظاہر حصہ لگتا ہے، ایک چھوٹی سی موومنٹ، لیکن اس کا جو ایک آئیڈیالوجیکل امپیکٹ ہے اس کا وہ بہت زیادہ ہے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے تو بنیادی طور پہ May 4 موومنٹ تھی کیا. May 4 موومنٹ یہ تھی کہ آپ کا جو فرسٹ ورلڈ وار ہوئی اس میں چین نے الائز کا ساتھ دیا. مجبوری تھی اور ساتھ اس کو یہ امید بھی تھی کہ اس کے بعد کچھ جو میرے اوپر جو سختیاں ہیں وہ جو ابھی آپ ان ایکول ٹریٹیز کی بات، وہ شاید ہو جائیں گی، اس میں کچھ کمی آ جائے گی. خاص طور پہ ان کو کم از کم یہ تو توقع تھی کہ جیتنے کے بعد کہ جو جرمنی کے قبضے میں علاقے ہیں وہ تو ہمیں واپس مل جائیں گے. لیکن ہوا یہ کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ پیرس پیس ٹاکس جو تھیں، جو ٹریٹی آف ورسائے جو فائنلی ہوا، جس میں بندر بانٹ کی جیتنے والوں نے سارے علاقوں کی جرمنی کے، اس میں بھی انہوں نے چین کو نگلیکٹ کر دیا اور وہ جو علاقے تھے جو جرمن کے وہ اب جاپان کے قبضے میں آ چکے تھے وہ انہوں نے جاپان کو ہی دے دیے. تو یہ خبر جب پہنچی بیجنگ میں کہ وہاں سے وہ ٹیلی گرام کیا، جو چین کے نمائندے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ ابھی نیگوسیشنز چل رہی تھیں، ٹریٹی پہ سائن نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے یہ ٹیلی گرام بھیجی کہ جی یہ ہو رہا ہے فائنل. تو اس پہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس نے احتجاج شروع کیا اور وہ بھی وہ آپ کا تیانمن اسکوائر جو ہے وہاں سے تو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس سارے جو ہے وہ نکلے اور ان کی بنیادی جو ڈیمانڈ تھی وہ یہ تھی کہ جی اس پہ چین سائن نہیں کرنے چاہیے کیونکہ یہ جو ہے وہ بیٹریل ہے، یہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے جو الائز ہیں، تو اس پہ ہمیں سائن نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ بھی وہ سارا نیشنلزم کا اور فارنرز کو باہر نکالنے کا اور وہ ساری موومنٹ شروع. اور وہ پھر جو ہے وہ ایک نفسیاتی طور پہ وہ ایسی موومنٹ بنی کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ پھر وہ ورکرز، پھر وہ ٹیچرز، پھر وہ سب کے سب جو ہے وہ بزنس مین وہ شامل ہوتے گئے اور وہ ایک جو ہے وہ آپ کی موومنٹ بن گئی. پھر اس سے ان کو یہ احساس ہوا کہ جو ہے آپ ویسٹ کے اوپر، مغرب کے اوپر کسی طرح بھی اعتبار نہیں کر سکتے. اور اس میں ایک برٹش آتھر ہے پال فرینچ، جی سر، اس نے بڑی زبردست بات بعد میں لکھی. اس نے کہا کہ جو ٹریٹی آف ورسائے تھا اس کا واحد ونر جو تھا وہ کمیونزم تھا، کیونکہ اس کے بعد یہ ہوا کہ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ روس میں بولشوک ریولوشن بھی آ چکا تھا، مغرب سے جو ہے وہ نالاں ہو چکے تھے. تو کمیونزم اس کے نتیجے میں جو ہے وہ اس موومنٹ کے دوران وہ کمیونسٹ آئیڈیالوجی وہ بڑی پھلی پھولی اور وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد پھر وہ کمیونسٹ پارٹی بنی اور وہ سارا سلسلہ چلا. تو اس لحاظ سے یہ
مے 4 موومنٹ بڑی اہم ہے، کیونکہ اس دباؤ کے نتیجے میں جو وہاں پہ چینی نمائندے تھے انہوں نے ٹریٹی آف ورسائے سائن کرنے سے انکار کر دیا، تو چین نے آفیشلی اس کو تسلیم نہیں کیا، اور پھر یہ موومنٹ شروع ہوئی اور کمیونزم جو ہے اس نے جڑیں پکڑی چین کے اندر۔ سر آپ نے جس طرح بھی کمیونزم کا ذکر کیا تو اس وقت چائنا کے اندر 2 فورسز تھی، ایک ہمیں KMT چین کائی شیک کی زیر نگرانی ہمیں نظر آتی ہے، اور دوسری طرف کمیونزم کا بھی رائز ہو رہا تھا، تو ان دونوں کے درمیان بھی کافی کلیشز وغیرہ چلتے رہے۔ کمیونزم جو تھا وہ تھوڑا سا آپ نے بتایا کہ جیسے وہ رشین ریولوشن کے بعد اس کو کافی زیادہ اس کو فائر ملی، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ جو KMT ہے اس کو ذرا ویسٹرن سپورٹ حاصل تھی، تو ان دونوں کی چپکلش جو تھی سر ذرا اس کے بارے میں روشنی ڈالیں کہ انہوں نے کیسے یہاں پر جو ہے وہ ٹرمائل ہی میں کہوں گا کافی زیادہ ہو گیا تھا چائنا کے اندر۔ جی بالکل، سول وار کے نام سے اس کو یاد کرتے ہیں۔ اچھا، پہلے تو جب سن یاتسن تھا ابھی زندہ تھا، تو سن یاتسن نے جو ہے وہ اس کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، اس نے جو ہے روسیوں سے بھی بات چیت کی، مغرب سے مایوس ہو کے ان کے ساتھ بھی اس نے معاہدہ کیا، اس نے جو ہے وہ کمیونسٹ پارٹی کے بھی جو لوگ تھے ان کو بھی اپنی کومنتانگ جو KMT ہے اس کے اندر اپنی اسٹرگل میں شامل کر لیا، تو ایک طرح سے جو ہے یہ مل کے انہوں نے ایک یونائٹڈ فرنٹ اس کو کہتے ہیں وہ بنا لیا۔ تو اس وقت تک تو یہ ایک تھے، لیکن بعد میں سن یاتسن کی جب ڈیتھ ہوئی تو پھر جو اس کا ایک آپ کہہ لیجئے جو جنرل تھا چیانگ کائی شیک، جو کہ ذرا مضبوط تھا، 2 بیسیکلی وہ فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی۔ بیسیکلی چیانگ کائی شیک زیادہ مضبوط تھا، وہ جو ہے وہ ان کے خلاف تھا۔ اس نے ایک کام کیا کہ 1925 میں سن یاتسن کی ڈیتھ ہوئی، 1926 میں ایک ناردرن ایکسپیڈیشنز کے نام سے انہوں نے شروع کی، کیونکہ وہ اپنی ملٹری کافی مضبوط کر چکے تھے۔ ایک وہ ملٹری اکیڈمی بنائی تھی سن یاتسن نے، جس کا انچارج جو تھا وہ چیانگ کائی شیک تھا، اس کو بڑی انہوں نے ٹریننگ وغیرہ دی تھی ماڈرن لائن پہ۔ تو اب ان کا خیال تھا کہ وہ تیار ہو گئے ہیں، تو وہ جو بیانگ آرمی کا ہم نے ذکر کیا تھا پچھلی مرتبہ، اور جو وار لارڈز ابھی کافی سارے تقسیم ہو چکا تھا چین، ان سے چین کو واپس لینے کے لیے ان کے خلاف ایکسپیڈیشن شروع۔ اس ایکسپیڈیشن میں کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ اس کے اختلافات ہوئے، تو اسی دوران میں اس نے کیا کیا کہ کمیونسٹ پارٹی کے خلاف بھی ایکشن لینا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، جس کو کہ آپ شنگھائی میسیکر کے نام سے جانتے ہیں۔ 1927 میں اپریل میں اس نے کمیونسٹ پارٹی کے خلاف بھی جو ہے ایک سخت ایکشن لیا، تو وہ پھر کمیونسٹ پارٹی بالکل ان سے علیحدہ ہو گئی، اور وہ پھر ایک سلسلہ چل نکلا۔ جو روسی تھے، سوویت یونین، انہوں نے کمیونسٹ پارٹی کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے اپنے جو ہے وہ سوویت انکلیوز بنانے شروع کر دیے، اور اپنے علاقوں میں جو ہے وہ انڈیپینڈنس جو ہے ڈکلیئر کرنا شروع کر دی، اور اس نے ایک باقاعدہ جو ہے وہ سول وار کی صورت اختیار کر لی۔ تو سر جس طرح آپ نے ابھی بتایا کہ جب کمیونسٹ پارٹی کی اور KMT کی راہیں جدا ہو گئیں اور ان کے درمیان کافی ملٹری لیول تک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع کر دی ہے، اور اسی صورت میں دوران ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک لانگ مارچ ہوا، تو سر اس لانگ مارچ کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ اور یہ ہمارے جو آج کل کے یہاں پہ لانگ مارچ ہوتے ہیں، اگر میرا خیال اس لانگ مارچ کو دیکھا جائے تو سمجھ آئے گی کہ لانگ مارچ ہوتا کیا اور اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے، تو ذرا اس لانگ مارچ پہ سر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ نام جو ہے وہاں سے باقی دنیا میں بھی چلنا شروع ہو گیا کہ وہ لانگ مارچ کا جو ہے، اور چین میں تو اس کو بڑا ایک اس کی ظاہر ہے ایک اپنی افادیت بھی ہے، اس کو پروپیگنڈا کے طور پہ بھی کافی استعمال کیا جاتا ہے۔ چین میں بہت سی چیزیں بعد میں بڑی، اور راکٹس جو بنائے انہوں نے اسپیس میں بھیجنے کے لیے، اس کو بھی لانگ مارچ سیریز کا نام دیا جاتا ہے۔ وہ سب مرینز بھی بنائی تو وہ بھی لانگ مارچ کے نام سے ان کو، تو وہ کافی وہ لانگ مارچ کو استعمال کرتے ہیں وہ انقلابی جذبہ بیدار کرنے کے لیے اپنا۔
اچھا اس میں ہم جو وہ کافی سلسلے چلتے رہے مختلف علاقوں میں، ان کی جو لڑائیاں ہوتی رہیں وہ اس کی ہم تفصیل میں نہیں جاتے. لانگ مارچ بنیادی طور پہ یہ ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ جو کے ایم ٹی تھی وہ حاوی آ رہی تھی اور یہ لوگ پسپا ہو رہے تھے جو کمیونسٹ تھے. کمیونسٹ ہیں. جی سر. تو آخر میں ایک ان کا جو جگہ تھی جیانگشی، جو ان کا اسٹرانگ ہول آپ کہہ لیجئے کہ وہ ساؤتھ ایسٹ کی طرف ہے یہ جیانگشی پروونس. تو وہاں پہ انہوں نے سوویٹ ڈکلیئر کیا ہوا تھا، اس میں وہ فرسٹ ریڈ آرمی کہتے تھے اس کو جو وہاں پہ تھی، اور ماؤ زیدونگ اس کا جو ہے وہ پہلے انچارج تھا. پھر چوین لائی نے اس سے ٹیک اوور کر لیا. تو یہاں پہ جو ہے یہ محصور کر دیا ان کو جو ہے وہ نیشنلسٹ آرمی نے. تو یہ جب ادھر پھنس گئے تو ماسکو نے وہاں سے ایک تو چینی ہی تھا بوگو کے نام سے جو ماسکو میں اس کو ٹرین کر رہے تھے وہ، اور ایک جو تھا وہ آٹو بران شاید اس کا نام تھا روسی. جی سر. اس کو انہوں نے ایز این ایڈوائزر ان دو کو انہوں نے بھیجا جیانگشی تاکہ وہ ٹیک اوور کر سکے ان سے اور وہ اپنا لڑائی وہ کر سکے. لیکن وہ کامیابی نہیں ہوئی. وہ جو ہے وہ ان کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور کے ایم ٹی والے جو ہے وہ آہستہ آہستہ حاوی ہو رہے تھے. اور اس میں یہ بتاتا چلوں کہ کے ایم ٹی والوں کو بھی یہ کامیابیاں ہوئیں. انہوں نے بھی ایک نازی ایڈوائزر جو ہے وہ رکھا جس نے ان کو بتایا کہ کس طرح آپ نے ٹیکٹکس استعمال کریں. اس کے علاوہ بھی جرمنز نے ان کو کافی سپورٹ کیا سر. جی وہ اسی سلسلے میں. اچھا اب وہ یہ ہوا کہ وہ جب پھنس گئے اور اب وہ آگے نارتھ ویسٹ میں ایک جگہ ہے جس کو وہ کہتے ہیں شانگسی. تو وہاں تھوڑا سا کمیونسٹ اسٹرانگ تھے تو یہ ادھر ملنا چاہ رہے تھے. اب وہ تقریباً کوئی وہاں سے کوئی 1000 کلومیٹر دور وہ جگہ ہے. تو ان کا خیال یہ تھا جو سوویٹ وہ تھے کہ ہم ان کے ڈیفنسز کو توڑ کے اور نکل جائیں. تو وہاں پہ ماؤ زیدونگ جو تھا وہ اب جونیئر رول میں تھا، پولٹ بیورو کا ممبر بھی نہیں تھا. اس نے مشورہ دیا کہ نہیں جی یہ ٹھیک نہیں ہوگا، ہم مارے جائیں گے سارے کے سارے. تو ہم پیچھے کی طرف جاتے ہیں، یعنی مغرب کی طرف جاتے ہیں. اب وہ آپ جب نقشہ دیکھیں گے تو وہ پوری سٹوری جو ہے وہ کلیئر ہوگی آپ کو کہ کیا روٹ انہوں نے لیا. اور وہ راستہ بھی بڑا خراب تھا سر. راستہ بھی بڑا خراب تھا. جو ویسٹ میں آپ آتے ہیں تو وہ ماؤنٹینس ریجن ہو جاتا ہے، پھر وہ شہری آبادی نہیں ہے تو ادھر آپ کو روڈ نیٹ ورک اور وہ چیزیں بھی نہیں ملتی. تو دلدلیں بہت زیادہ تھیں اس میں سے. بالکل دلدلیں وغیرہ یہ وہ. تو وہ سارا راستہ بھی خراب تھا. لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ کے ایم ٹی کم تھی، ان کا زور یہاں پہ زیادہ تھا. تو ماؤ زیدونگ نے کہا کہ ہم اس راستے سے نکلتے ہیں، ان سے بچتے بچاتے نکلتے ہیں. تو یہاں پہ ان کا اختلاف ہو گیا. تو ادھر جو ہے وہ جو چوین لائی تھا وہ تو پولٹ بیورو کا ممبر تھا اور پولیٹیکل کامسار تھا، وہ لوکل انچارج وہ تھا. اس نے ماؤ زیدونگ کا ساتھ دیا کہ یہ جو کہہ رہے یہ کرنا چاہیے. اس پہ تھوڑا سا ان میں اختلافات ہو گئے اور پھر انہوں نے ایک میٹنگ بلائی چوین لائی نے ٹو ڈیسائیڈ کہ ممبرز بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں. اور اس میں انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا کہ جی ماؤ زیدونگ کی سجیشن جو ہے اس پہ کیا جائے. تو وہاں سے ایک تو یہ کہ وہ علیحدہ ہو گئے. انہوں نے کہا ہم پھر تمہارے ساتھ نہیں چلتے اور وہ، اور ان کا انفلوئنس ختم ہو گیا. تو اب چوین لائی کی کمانڈ میں یہ لوگ چل پڑے. لیکن اب یہ لمبا سلسلہ جو ہے یہ تقریباً وہ جو میں نے کہا 1000 کلومیٹر کا راستہ تھا وہ انہوں نے لانگ مارچ کیا، تقریباً کوئی 9000 کلومیٹر بن گیا. اور 1 سال لگا، 1 سال سے بھی کوئی زیادہ ان کو وہ پورا فاصلہ طے کرنے میں. اور اس دوران میں آہستہ آہستہ جو ہے ماؤ زیدونگ مضبوط ہوتا گیا. آپ یہ دیکھیے بڑی مزیدار بات ہے کہ اس دوران بھی ان کی وہ میٹنگز
جو ہے وہ سینٹرل کمیٹی کرتی رہی اور ڈیسیجن لیتی رہی اور چینج ہوتی رہی لیڈرشپس، اور ماؤ زے تونگ پھر سے رائز کر گئے. اور فائنلی یہ جو جیانگشی میں کوئی جو تھے کوئی 1 لاکھ کے قریب لوگ تھے، پھر جب وہ علیحدہ ہوئے تو کوئی 40,000 45,000 جو تھے وہ جو ماؤ زے تونگ کے ساتھ چلے لانگ مارچ میں، اور آخر میں یہ کچھ 7-8 ہزار لوگ جو ہے وہ پہنچے شانگزی. تو یہ پورا، اور وہاں پھر انہوں نے دوبارہ سے آ کے جو ہے باقی بھی کوئی بچے کھچے لوگ جو ادھر ادھر سے آ کے ملے اور وہ دوبارہ سے وہاں پہ انہوں نے اپنا اسٹیبلش کیا. تو اہمیت لانگ مارچ کی یہ ہوئی کہ ایک تو وہ جو سوویٹ انفلوئنس تھا وہ نکل گیا، وہ جو پارٹی کاڈر تھا، لیڈرشپ تھی، وہ نکل گئے، اور ماؤ زے تونگ جو ہے وہ سب سے طاقتور لیڈر بن کے ابھرا، کیونکہ وہ اس کے احکامات چل رہے تھے، اس کی باتیں مانی جا رہی تھیں، اور اس کا جو راستے میں جو ان کو وہ ملتے تھے کسان وغیرہ، ان کو موٹیویٹ کرنے میں اس کا بڑا ہاتھ تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ ملتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے، لڑتے تھے، وہ کرتے تھے. تو وہاں پہنچنے کے بعد لانگ مارچ کے اگلے ہی ماہ جو ہے وہ دوبارہ میٹنگ ہوئی، اور اس میں ماؤ زے تونگ نے چوئن لائی کو بھی ہٹا کے، تو ماؤ زے تونگ جو ہے وہ بن گیا چیئرمین ملٹری کمیشن، اور وہاں سے پھر جو ہے ماؤ زے تونگ آپ سمجھیں کہ وہ لیڈر تھا. ماشاءاللہ بڑے اچھی ڈیٹیل میں اس کو بتایا. سر ویورز کے لیے میں اتنا بتا دوں کہ اس لانگ مارچ میں آپ نے بتایا 9,000 کلومیٹر کا انہوں نے فاصلہ طے کیا، لٹل مور دین این ایئر تھا، اور اس دوران سر ان کے راستے میں 24 دریا بھی آئے، 18 پہاڑی چوٹیاں بھی آئیں، اور 5 جو تھیں وہ برف پوش تھیں. تو آج کل تو 1-2 کنٹینر آ جائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بہت زیادہ ہے. تو یہ بہرحال ان کی سگنیفیکنس ہے. سر اس کے بعد اس دور میں ہم سب سے زیادہ یہ دیکھتے ہیں کہ چائنا اور جاپان کے درمیان بہت زیادہ کلیشز ہوئے، اور جاپان کو ویسٹرن پاورز کی بھی سپورٹ بہت زیادہ حاصل تھی. تو یہ جو جیپنیز ایٹراسٹیز تھیں چائنا میں اس فارمیٹیو فیز میں، تو سر اس میں مطلب اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ انہوں نے مطلب کس طرح سے چائنا کی موومنٹ کو مزید تقویت دی کہ اب ہم نے آزادی حاصل کر کے چھوڑنی ہے؟ جی تھینک یو. وہ تو ایک سلسلہ آزادی کا، وہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ ایک سپارک تو چل پڑا تھا اور وہ ایک چل رہا تھا، لیکن وہ آپس میں لڑ رہے تھے. اب یہ ہوا کہ جب جاپان کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی تو پہلے تو وہ بٹ گئے کہ اب چیانگ کائی شک جو ہے وہ KMT کی فورسز جو ہے وہ جاپان سے بھی لڑ رہی ہیں اور وہ کمیونسٹ سے بھی لڑ رہی ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ شروع میں تو جاپانیوں کو پھر اس کا فائدہ ہوا، اور انہوں نے کچھ علاقے مزید بھی جو ہے ان پہ قبضہ کر لیا. تو اس دوران میں ماؤ زے تونگ نے ان کو آفر کی کہ جی ہم مل کے لڑتے ہیں. انہوں نے اپنا محاذ وہ نارتھ والا سنبھالا ہوا تھا، وہاں وہ جیپنیز کو ہلنے نہیں دے رہے تھے، لیکن نیچے یہ لوگ تھوڑی سی مار کھا رہے تھے. تو انہوں نے کوشش کی، لیکن چیانگ کائی شک نہیں مانتا تھا، وہ ان کے ساتھ ہاتھ ملانے پہ تیار نہیں تھا. جیسے کہ ہمارے ہاں بھی آج کل ایک لیڈر ہیں جو کسی اور سے ہاتھ ملانے پہ تیار نہیں ہوتے. پھر انہوں نے یہ کیا کہ چیانگ کائی شک کے کچھ جنرل سے بات چیت کی کہ دیکھو اس طرح ملک کا نقصان ہو جائے گا، مارے جاؤ گے، تو ہمارے ساتھ مل جاؤ. تو انہوں نے خفیہ طور پہ چیانگ کائی شک کئی 2-3 جرنیلوں سے معاہدے کر لیے ان کے ساتھ ملیں گے. پھر انہوں نے یہ کیا کہ وہ اب بھی چیانگ کائی شک کو چھوڑنے پہ تیار نہیں تھے، تو انہوں نے ایک آخری کوشش کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، زبانی تو یہ ہم سے مان نہیں رہا. تو انہوں نے اس کو بلایا ایک جگہ، ملٹری شیان جگہ، وہ ملٹری اسٹریٹجی ڈسکس کرنے کے لیے، منصوبے ڈسکس کرنے کے لیے میٹنگ میں بلایا، اور اس کے اپنے جنرلز نے اس کو اریسٹ کر لیا، اس کو اب سے بے جا میں رکھ لیا. اس نے کہا بھائی یا تو تم مانو، ان کے ساتھ معاہدہ کرو کمیونسٹ کے ساتھ، یا پھر ہم تمہیں مار دیتے ہیں اور ہم کر لیتے ہیں. تو اس طرح چیانگ کائی شک کو انہوں نے مجبور کیا کہ فائنلی اس نے جو ہے وہ کمیونسٹ کے ساتھ اتحاد کیا، جس کو پھر وہ سیکنڈ یونائٹڈ فرنٹ وہ کہتے ہیں. پھر انہوں نے مل کے
وہ لڑائی کی اس کے ساتھ جاپان کے ساتھ، جب تک کہ آپ کا پھر سیکنڈ ورلڈ وار کا جو سلسلہ ہے وہ جاپان کے ساتھ وہ لڑتے رہے، اور انہوں نے جاپان کو کافی حد تک پھر جو ہے کم از کم وہ پیش قدمی ان کی روک دی اور کامیابیاں بھی حاصل کی۔ اس دوران میں پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سیکنڈ ورلڈ وار ہو گئی، جاپان نے سرنڈر کر دیا۔ جی سر۔ تو جاپان کے سرنڈر کے بعد انہوں نے دوبارہ لڑنا شروع کر دیا، اور وہ پھر سول وار جو ہے وہ کنٹینیو رہی KMT کی چیانگ کائی شیک کی شکست تک، جس میں کہ وہ پھر بھاگ کے وہ تائیوان میں جا کے انہوں نے پناہ لی، اور یہاں پہ جو ہے مین لینڈ میں جو ہے وہ اکتوبر 1949 جو ہے پھر وہی تیانمن اسکوائر، وہاں پھر ماؤ زے تونگ نے جو ہے پیپلز ریپبلک آف چائنا کی اناؤنسمنٹ کی۔ اور اسی وقت سے لے کے آج تک یہ تائیوان کا ایشو چلا آ رہا ہے، چائنیز اس کو اپنا ہمارے کشمیر کی طرح ٹو ٹنگ تسلیم کرتے ہیں۔ جی، تائیوان کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا، جی سر۔ جو اس وقت ان کی اسٹرینتھ تھی اور جو تھا، تو انہوں نے تائیوان پر بھی قابو کر لینا تھا، لیکن اس میں وہ آپ یاد رکھیے کہ جو امریکہ تھا اور مغرب، وہ KMT کو چیانگ کائی شیک کو تسلیم کرتے تھے چین کی حیثیت سے۔ جی سر۔ تو انہوں نے جو ہے وہ تائیوان کا ساتھ دیا۔ وہ بھی شروع میں، اس وقت پریزیڈنٹ ٹرومن تھے، شروع میں وہ بھی ریلیکٹنٹ تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار ہم اس میں نہیں پڑیں گے، لیکن پھر گڑبڑ یہ ہوئی کہ ایک تو پیپلز ریپبلک آف چائنا ڈکلیئر ہوتے ہی، جیسا کہ میں نے کہا تھا، انہوں نے کہا کہ جی وہ سارے ان ایکول ٹریٹیز ختم، اب برابر۔ دوسرا انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ جی امریکہ جو ہے وہ ہمارا دوست نہیں ہے، امریکہ پہ ہم اعتبار نہیں کر سکتے۔ تیسرا جو سب سے بڑا واقعہ ہوا میری نظر میں وہ ہوا کہ 1950 میں، کہ اکتوبر میں تو انہوں نے وہ کی، دسمبر میں کہیں جا کے چیانگ کائی شیک تائیوان بھاگا، ابھی تک وہ مین لینڈ پہ لڑ رہا تھا۔ 1950 کے شروع میں وہ آپ کی جو کورین وار تھی وہ شروع ہو گئی سر، اور اس میں پھر چین کود پڑا، اور آپ کو پتہ ہے کہ چین کے کودنے کی وجہ سے ہی جو ہے یہ امریکہ رکا، ورنہ وہ کوریا پہ بھی پورے پہ قبضہ کر لیتے، اور وہ جو ساؤتھ اور نارتھ کا، اس کی وجہ سے پھر امریکہ نے کہا کہ نہیں، یہ تو چین بہت مضبوط ہو رہا ہے اور کمیونزم بہت مضبوط ہو رہا ہے، اس لیے ہمیں تائیوان کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ تائیوان آج تک بچا ہوا ہے۔ چلے سر، بہت بہت شکریہ آپ کی ڈسکشن کا۔ اور آج کی آخری ایک بات آپ کے پوائنٹ سے مجھے یاد آ گیا کہ وہ جو کورین وار تھی، اس کی 70th سیلیبریشن پہ شی جی پنگ نے بھی اس کو ایک مثال دی تھی کہ چائنیز اتنی ریزیلینٹ قوم ہے، اگر ہم اس وقت اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں تو ہم آج بھی کر سکتے ہیں۔ سر تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ٹیک کیئر۔